بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ صبح کی نماز کے بعد سے آفتاب نکلنے تک ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے غروب تک ایک ایسی جماعت کے ساتھ ذکر میں مشغول رہوں، یہ مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد اسی حیت سے بیٹھے ہوئے بولنے سے پہلے یہ دعا 10 مرتبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا اور آخرت اسی کا ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ اسی پاک ذات کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں، 10 برائیاں معاف فرمائی جائیں، اور جنت میں 10 درجے بلند کیے جائیں، اور تمام دن شیطان سے اور مکروہات سے محفوظ رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے جو صبح اور عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جس کا ترجمہ میں اسی اللہ سے جو زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز دوستو، بھائیوں، 2 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 باتوں کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد کا وقت بڑا اہتمام کا وقت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد کچھ دیر اوراد وظائف کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم عصر کے بعد کچھ حدیث کی بات آپ حضرات کے سامنے سنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرشتوں کی حاضری حضوری کا وقت ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ وہ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے جو کاروبار کی وجہ سے مشغولیت میں گزر جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم جیسے ہی کوئی بات دین کی شروع ہو تو یہ بات دیگرے اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، یہ اس وقت کی بھی ناقدری ہے، وہ حدیث جو بیان ہوتی ہے اس کی بھی ناقدری۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 حدیثیں ہم نے پڑھی، اس میں کتنی اہم ترین بات ارشاد فرمائی گئی کہ فجر کے بعد جو شخص چوتھے کلمے کا مکمل کلمہ بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 دفعہ پڑھ لے، کتنے انعامات ہیں، جہنم سے خلاصی ہے، 10 درجات بلند ہیں، اور دیگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے کتنے چیزیں عطا فرمائیں۔ اور فرمایا کہ جو عصر کے بعد 3 دفعہ صرف استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لے، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو اللہ معاف فرمائے۔
یہ بات آپ کو حدیث میں ہمارے مسجد میں بھی تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھنے سے، اسی طریقے سے عصر کے بعد کچھ درس ہوتا ہے، اس میں بیٹھنے سے اس طرح کے فضائل کی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دل میں عمل کا جذبہ بھی پیدا فرما دیں گے۔ جب ہم سنیں گے ہی نہیں، بیٹھیں گے ہی نہیں، تو عمل کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ فضائل، ہر عمل کی فضیلت جب معلوم ہوگی تو کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ جب یہ ابھی پتہ چلا کہ اس طرح پڑھنے سے، یہ اوراد وظائف پڑھنے سے، اتنے اعمال کر لینے سے تھوڑے وقت میں اللہ اتنے ڈھیروں نیکیاں، ثواب اور مغفرت کے پروانے دے رہے ہوں، تو انسان کے لیے 10 منٹ 5 منٹ لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ہمیں کہیں پر آدھا گھنٹہ لگا کر کے 5000 روپے ملے تو ہم گھنٹہ لگانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ پیسے ملیں گے۔ میرے دوستو، اس کا یقین ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے۔ آخرت کا یقین رکھیں، اور وہاں اعمال کام آئیں گے، پیسے کام نہیں آئیں گے۔ اور اعمال کمانے کی جگہ یہ دنیا ہے، یہ اوقات ہیں۔ ہم جو دنیا کے تمام اوقات کو زندگی کے دنیا میں لگا رہے ہیں، تو میرے بھائی دنیا یہیں رہ جائے گی۔ ہم دنیا میں لگائیں، اپنے اوقات ضرور لگائیں، مگر دین میں بھی اپنے اوقات لگائیں، اعمال میں بھی لگائیں۔ کچھ اوقات اپنے دین کو، اپنے مسجد کو، اپنے اللہ کو بھی دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعمال کے فضائل سے اللہ تبارک و تعالی اس کا استحضار عطا فرمائے اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے آخرت میں جتنے اللہ نے اعمال کا ثواب دیا ہے وہ ہمیں مل سکے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی، جب بھی بات ہو، دین کی بات ہو، کوئی بھی کرے، تو ہم بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ دیر بعد اللہ رسول کی بات سن لیا کریں۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ یہ موقع ملے ہوئے ہیں، اور ہمیں کوئی سمجھانے والے ہیں، اور ہمیں کوئی بتانے والے ہیں۔ لوگ تو دوسرے عرب، دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر ایسی باتوں کو سننے کے لیے بھی ترستے ہیں، ایسے ماحول کے تلاش میں بھی تڑپتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی سے ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اس پر توبہ استغفار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔